نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک، لبیک یا غوث اعظم لبیک، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا دل دی گہرائیاں جو اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ اے دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنن، سچ تے عمل کرن، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے قلباً انہاں دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائی، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائی، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، خاتمہ بالایمان فرمائے، قرآن سے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عملاً ایدے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب ملے دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے نواسے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ ہوش ساڑی روح نو دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و محویت دا کمال عطا فرمائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور، حق الیقین، فنا فی الذکر، سلطان الاذکار، فنا فی اللہ، بقا باللہ، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، حقیقت صلوات، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قرب و ولایت، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق مولا دا کمال عطا فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں نے سورہ حضاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا
در حقیقت سریعن آیا پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نات پاک ہے۔ اللہ سونے نے اس آیا پاک جو فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ ہو اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیج دے رہنے ہیں۔ ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ایمان والےو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت پاک دے وچ دے شروع وچ اس آیت پاک دے شروع وچ اللہ رب العزت نے انہا کہہ کے اپنے ہمیشہ دے عمل دا ذکر بھی کیتا۔ اور درود پاک دی اہمیت شان اور فائدے بھی دسے نے۔ اس آیت پاک شروع انہا کہہ کے اللہ سونے نے ساری انسانیت نو یہ گل دسی ہے کہ میری اس گل نو دل دی گہرائیاں جو تسلیم کر لو۔ کہ اس گل چ کوئی شک نہیں، یعنی ہر شک تو پاک غیر متزلزل حق یقین حاصل کرو اس گل دا کہ میں ہر ویلے ہمیشہ یسلون دا سیگا جڑا دے وچ او ہمیشگی دا دلالت کردا ہے۔ سلو صلوات دا معنی ہے دعا کرنا۔ جدو صلوات دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئی گی اس تو مراد انوار رحمت برسانا، اور جدو صلوات دی نسبت فرشتیاں اور مسلمانوں کی طرف ہوئی گی اس تو مراد دعائے رحمت کرنا۔ تو اللہ سونے نے یہ دسیا کہ اس گل دا حق یقین حاصل کرو غیر متزلزل کہ میں ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلا تعطل انوار رحمت برساؤندا رہنا۔ اور میرے فرشتے بھی ہمیشہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہتے ہیں، یہ دعائے رحمت میری بارگاہ کرتے رہتے کہ اللہ سونے ہمیشہ بلا تعطل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ انوار رحمت برساؤندا رہے۔ پھر اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے عاشقاں نو بلایا، کافرانو، منافقانو، مردہ دلانو، بے حضورانو، گستاخانو، بے ادبانو، شیطانی نصاباں جوڑ جانو، افلاطونیاں دجالیاں، گمراہ بہتر جہنمی فرقیاں ٹولیاں اور گو دو نمبر غیر شرع افلاطونی نشئی ساز ناچ گانے ٹول ٹمکیا جوڑ جو بابا نہیں بلایا اللہ نے، صرف اور صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سچے عاشقاں نو بلا کے آکھیا، چونکہ عظیم شان نعمت ہے اس واسطے اپنے نو بلا کے یہ نعمت دیتی اللہ سونے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، ایمان والے کہڑے نے؟ قرآن کریم چ سونے رب نے سورہ بقرہ بھی 165ویں آیت پاک دسیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ نے، مسلمان وہ نے جڑے رب سونے نا جنہوں نے شکر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نا، فنا فی توحید، غرق فی توحید،
ہو کے قلباً میری پاک ذات ڈب کے ماشاء اللہ تو کلی قلباً ہمیشہ لئی نکل کے بے رغبت ہو کے بے دھیان ہو کے یعنی ماشاء اللہ تو ادھا نکل جاندے رہے ہو میرے عاشق کہ کوشش بھی کروں تو ماشاء اللہ دا خیال نہیں آتا یعنی فنا نیستی جمیت دا کمال حاصل کر کے پھر قلباً ذات مولا کے ڈب کے نماز عشق نہیں تو لندے رہے اور پھر میرے نا سچا قلباً عشق کر دے رہے اے نہیں ایمان والے جنہیں رب سونے نا جنونی عشق کر دے رہے پھر سورہ قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی سونے اپنی سونی اور پیاری زبان چو گل کہہ دیو مسلمانوں نے اپنے اور میرے عاشقانوں کہ اگر تسی اللہ سونے نہ محبت کر دیو واقعی تو انہوں ایمان دی نعمت عظمہ مل گئی ہے اور روح ایمان دی دولت کبرا تو انہوں مل گئی ہے تو پھر تسی میری اتباع کرو میری پیروی کرو میری مطابق کرو میرے نقش قدم سے چلو میرے اسوہ حسنہ تے عمل کرو میری ہر سنت تے عمل کرو میرے طریقہ کار دے مطابق زندگی گزارو جو میں زندگی گزارنا قلباً ذات مولا جی ڈب کے آتی اللہ جی فنا ہو کے اللہ سنے نا عشق کر کے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزار کے سر تو پیرا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن کے زندگی گزارنا تسی بھی ادھیں زندگی گزارو میری اتباع کرو پھر اللہ سنو تو انعام دے گا یحببکم اللہ پھر اللہ سنو تو نہ محبت کرے گا تو نہ عشق کرے گا تو انہوں ایمان حقیقی دا کمال عطا فرمائے گا اس واسطے سے سنے رب نے اپنے اور اپنے حبیب کے عاشقانوں بلایا تاکہ یہ نعمت عظمہ خاص جڑی ہے یہ صرف عاشقاں دتی جاوے دوجے اس قابل نہیں دوجیاں تے گلاں ویسے ہی چنگیاں لگدیاں نہ انہوں توفیق مل دی ہے انہوں دوجیاں فضول بے فائدہ بے مقصد خلقی شیطانی چیزیں چنگیاں لگ دی ہیں اس واسطے یہ گلاں سن کے بھی راضی نہیں نہ عمل کر کے راضی ہے اس لئے کہ سنے مولا نہ کوئی توفیق کھولے کیونکہ بغیر توفیق الہی تو یہ نعمت نہیں مل دی خود قرآن کریم سنے رب نے فرمایا وما توفیق اللہ باللہ اور بغیر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے بغیر سچے باعمل علماء مشایخ دے روحانی مدد تعلیم و تربیت نعمت یہ حاصل نہیں ہوں گے اس واسطے سانو چاہیے صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے درود پاک دی نعمت عظمہ اکثر اعظم اسم اعظم آب حیات حاصل کریے پھر انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے ذریعے نوری تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسلم ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت دوام قلبی ذکر و حضور اور درود سلام دی محنت کریے تاکہ ساڑھا اندر نورانی ہو جائے روح باطن سر و پرواز دے قابل ہو جائے باطن چے نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں کر سکے اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور انبیاء علیہ السلام دی
باطنی محفلوں دے اندر شریک ہو سکے، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کرے۔ اور حضوری خدا جل شان پہنچ کے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ذریعے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکے، جہدے بارے قرآن کریم سنے رب نے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب نے فرمایا جہاں اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ سورہ نازعات دی 44ویں آیت پاک سورہ رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ گئے۔ حضور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پہچانے نہ کو سانا منے۔ سچے طالبان مولا دی کوشش ہوں غافل مخلوق سن نہ جانے، اسی انہوں نہ جانے گا۔ فتح ربانی جی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے ہیں کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گوشہ نشینی عبادت کا تواڈے تو پہلے صالحین دا طریقہ ہے۔ تے انسان جدوں دوام قلبی ذکر حضور اور درود پاک دی کثرت کردا ہے تے پھر دی روح نوں نعمتاں ملدیاں کہ لوح محفوظ دا مطالعہ کردی ہے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت دیاں سیراں کردی ہے، حقیقت صلوات تک سیر روئی کردی ہے، اس تو اگے سیر نظری ہمیشہ جاری رکھ دی ہے۔ لیکن نعمت صرف انہوں لوگوں نے ملنی جنہاں روزے الست زبان دے نال نال دل دی گہرائیاں جو بلا کے آ سکا اور قلباً ذات مولا ڈب کے محو مست ہو گئے سکے۔